سے میں گئے ہو تو طہارت اختیار کرو. دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں نا ان میں مسلمان اس اعتبار سے ایک منفرد قوم ہے جو آج بھی 21ویں صدی میں بھی طہارت کے لیے پانی کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں. باقی اقوام جو ہے نا وہ پیپر کی طرف نکل رہی ہیں. پیپر سے اگر صاف بھی کیا جائے تو غلاظت جو ہے نا اس کے جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ چمٹ جاتی ہے، پانی سے دھل جاتی ہے. ایسے ہی فرمایا کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کو بھی گناہوں سے برات حاصل کرنی چاہیے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایسے میں بندہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. اس شب مقدسہ کا ایک تعارف شب توبہ کا ہے کہ یہ شب توبہ ہے. توبہ کا ایک مفہوم رجوع الی اللہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اگرچہ رب کریم سب کچھ جانتا ہے لیکن اپنے آپ کو رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. باری تعالیٰ میں تجھے عاجز سے بندہ ہوں، میں جانے انجانے میں نہ جانے اپنی جان پر اپنے نفس پر کس قدر سن کر بیٹھا ہوں. تو ہی ان کو صحیح طور پر جانتا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ قدرت والا ہے کہ ان کو معاف کر دے. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. اما جان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شب قدر کو پائے تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ جو آپ اپنی رحمت خاصہ سے عنایت کر دیں؟ فرمایا کہ ہاں، اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اپنے لطف و عطا سے مجھے بھی معاف کر دے. تو جب ایسا کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عمل توبہ کہلائے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں ہو جائے گا کہ جیسے اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور رب کائنات جس نے ہمارے آقا و مولا کو نبی بنایا، رسول بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا، جس نے ہمارے آقا و مولا کو امام الانبیاء بنایا، اس نے یہ فرمایا کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس کسی گناہ گار نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہیہ میں توبہ کی اور پھر اپنے بگاڑ کو سدھار کیا تو رب کریم نے فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یہی نہیں کہ معاف کر دوں گا بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل ڈالوں گا. یا رب تو کریمی، اے نبی تو کریم، صد شکر کے ہستے بیان تو کریم. اے اللہ تو بھی کریم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کریم ہیں. صد شکر، لاکھوں شکر کہ ہستے میان دو کریم. ہم صاحب ایمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ دو کریموں کا درمیان ہے.
ہمارا رب بھی کریم، ہمارے آقا مولا ہمارے نبی اور رسول بھی کریم، ہمارا دین بھی کریم، ہمارا قرآن بھی کریم. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں قرآن کریم. ہمارا دین بھی کریم، ہمارا قرآن بھی کریم، ہمارا جو ضابطہ ہے وہ بھی کریم، ہمارا آقا مولا بھی کریم، ہمارا رب بھی کریم. اور اس نے ہمیں اپنے کرم کا ایک تو لامتناہی سلسلہ ہے جو ہر وقت جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ مارکیٹ میں نا لوگوں نے جو چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ وہ ڈسکاؤنٹ کی اٹیکشن دے دیتے ہیں. سیل لگی ہوئی ہے جی، بھائی سیل تو ہر وقت ہے، جب بھی کوئی دکان کھلتی ہے وہ سیل کے لیے کھلتی ہے. جب کہتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خاص ڈسکاؤنٹڈ پرائس، کسی خاص بڑی کم قیمت پر وہ چیزیں میسر ہیں. عام طور پر جن کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں ان دنوں میں ان کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و عطا سے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں کو اس خوبصورت نظام سے بھی آراستہ فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا کہ تم برائی کرو گے نا تو برائی لکھی جائے گی، اگر تم اچھائی کرو گے نا ایک اچھائی پر 10 گنا تمہیں اجر و انعام ملے گا. اور پھر نماز کی بات ہے، اگر گھر میں پڑھو گے تو گھر میں بھی نماز ہو جائے گی. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کو پسند نہیں فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ کر نماز کا اہتمام نہیں کرتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ نماز گھر میں نماز نہیں ہوتی، گھر میں نماز ہو جاتی ہے، مگر جب مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو اسی نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے. جب وضو کے ساتھ مسواک کرتے ہیں تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے. جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے. اور رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے. مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے. مسجد نبوی شریف میں پڑھتے ہیں تو مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو نے جو انعامات اپنے بیت اللہ العظیم کو عطا کیے ہیں، اس مسجد کو عطا کیے ہیں، اس سے 2 گنا برکتیں میرے اس شہر مقدس اور اس مسجد کو عطا فرما. رمضان میں نفل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور شب قدر میں 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص مواقع رکھے کہ اگر ان مواقع میں، ان موقعوں پر تم اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنی معافی کی درخواست پیش کرو گے تو وہ پریورٹی پر قبول ہوگی. ان میں سے ایک موقع آج کی رات کا ہے. بعض ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے مشاہدات کے اعتبار سے لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس شب مقدسہ میں سال بھر کا بجٹ تقسیم ہوتا ہے. یہاں تک کہ جن ارواح کو آنا ہے جسم کی حالت میں ان کا فیصلہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، اور جن کو اس سال بھر میں سفر رخصت اختیار کرنا ہے ان کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے. رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. بڑھوتری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے اور ایک وہ برکت کی صورت میں ہوتی ہے. کثرت تو نہیں ہوتی مگر برکت ہوتی ہے. تھوڑی سی چیز
میں بھی، تھوڑے سے وسائل میں بھی رب کائنات اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ انسان اس میں خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اگر برکت نہیں ہے تو کثرت میں مبتلا ہو کر وہ سکون سے، عزت سے، آبرو سے ہاتھ ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا ہے، تم اس قدر غافل ہو جاتے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمہارے لیے قبروں میں جانے کا پیغام آ جاتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کتنے لوگ ہیں جن کا یوم حساب، جن کا یوم رخصت قریب آ جاتا ہے، مگر اس وقت بھی وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔